اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں پر اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کر لے آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پا سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان آیات سے پہلے جو آیات گزری ان میں یہودیوں کی قباحتوں کا ذکر تھا، یہود کی شرارتوں کا ذکر تھا، اور پھر ان کی ان حرکتوں پر یہودیوں کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ آج کی ان آیتوں میں بھی یہودیوں کی ایک سازش کا ذکر کیا جو انہوں نے کفار سے مل کر مسلمانوں کے خلاف کی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جھوٹ، فریب، مکر، یہ تو ان یہود کی فطرت میں داخل ہے، اور اللہ رب العزت کے حبیب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور آپ کی توہین کرنا یہ ان یہود کا روزمرہ کا معمول تھا۔ تو ہوا کیا، ان آیات کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ ہر ایک اپنے مذہب پر رہے گا، ایک دوسرے کے مذہب کو ہم نہیں چھیڑیں گے، اور آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں اٹھیں گے، اور اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو وہ ہم پر مشترکہ حملہ شمار ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دستخط، یہودیوں کے بھی، اور یہودیوں کا سردار کعب ابن اشرف بڑا مالدار بھی تھا، تاجر تھا، علم والا تھا، اس نے بھی دستخط کر دی۔ لیکن غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ کو شکست ہوئی اور عبرتناک شکست ہوئی، اور احد میں بھی ایسا ہی ہوا مشرکین کے ساتھ، تو اب یہ ڈر گیا کعب ابن اشرف، اور اس نے یہ سوچا کہ اب ضروری ہے کہ ان کی طاقت کو ختم کیا جائے اور کچل دیا جائے۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو کعب ابن اشرف نے 70 آدمیوں کا ایک وفد بنایا اور مکہ مکرمہ میں گیا، اور اس وقت کفار کی کمان کرنے والے ابو سفیان تھے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ سردار تھے، اور وہاں جا کر ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ تم اٹھو ان کے خلاف، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، باہر سے تم حملہ کرو، اندر سے ہم اٹھیں گے ان کے خلاف، اور اس طرح ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے، الیاذ باللہ مٹا دیں گے ہم انہیں، لہٰذا آئیں اور ہمارا معاہدہ ہے، ہم ان سے معاہدہ توڑ دیں گے۔
ابو سفیان یہ سمجھا کہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، ہمیں پھنسا رہے ہیں۔ ان کا نہیں، ہمیں تمہارے اوپر یقین نہیں ہے، تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو، ہمیں پھنسا رہے ہو۔ اس نے کہا پھر بولو کیا کرنا ہے؟ کہا پھر ہمیں آپ کی بات پر یقین آئے گا کہ یہ تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ اب بت بیت اللہ میں 360 بت وہاں پر تھے، انبیاء کے ناموں پر بھی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام پر بھی۔ اسی طرح ایک بت تھا حبل، جس سے کہا جاتا ہے یہ حضرت آدم کا وہ بیٹا حابیل جس کو شہید کیا گیا تھا، اس کے نام پر تھا، اور اب نعرہ اکثر لگاتے تھے اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل بلند ہو جائے۔ اسی طرح بت تھے، ایک کا نام جبت بھی تھا، طاغوت بھی تھا۔ تو کہا آپ ہمارے ان بتوں کو سجدہ کرو۔ حالانکہ یہودی اللہ کو سجدہ کرتے تھے، بتوں کو نہیں کرتے تھے، لیکن آج کیا کیا؟ کعب ابن اشرف نے اپنے 70 ساتھیوں سمیت ان بتوں کو سجدہ کر لیا۔ جب اس نے ان بتوں کو سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد اب یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم ہمیں صحیح سمجھتے ہو، ہمارا دین صحیح سمجھتے ہو، یا محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس پر کعب ابن اشرف نے کہا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، ہمیں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین یہ ہے کہ دیکھو ہم حاجیوں کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، ہم جو ہے بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم جو ہے وہ مہمان نواز ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، غلام ان کی گردنیں چھڑانے والے، غلامی سے نکالنے والے ہمیں، اور ہمارا دین پرانا دین ہے، باپ دادا کا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو نیا دین لے کر آئے۔ جب یہ کہا تو کعب ابن اشرف نے یہ جواب میں کہا، اس نے کہا ہاں تمہارا دین محمد کے دین سے اچھا ہے، ان کے دین سے بہتر ہے، یہ کہا۔ اور انہوں نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ۔ اب جب یہ ہوا، معاہدہ ہوا، اور ان بتوں کے پاس رہ کر ہاتھ پر ہاتھ دے کر معاہدہ کرتے تھے۔ اب یہاں کعب ابن اشرف نے ایک بات کی اور کہا کہ 30 آدمی ہم میں سے ہوں گے اور 30 آدمی آپ میں سے ہوں گے، اور اب جائیں گے اور بیت اللہ کے ساتھ اپنے سینوں کو رگڑیں گے، اور سینوں کو رگڑ کر کے وہاں پر یہ بات وہاں کہیں گے اور معاہدہ کریں گے کہ ہم علیہ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑیں گے اور کوشش کریں گے، اور یہاں تک کہ ان کا نام و نشان علیہ باللہ مٹا دیں گے۔ یہ ان کا معاہدہ ہوا۔ اللہ نے اس پر یہ آیات اتاری، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، پوری تورات نہیں، پوری انجیل نہیں، چند ایک حصہ اس کا دے دیا گیا۔ کیا حال ہے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت کا لغوی معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبت کا معنی جادو کا آتا ہے، اور طاغوت کا معنی کہانت کا آتا ہے۔ ہاں کاہن جیسے نجومی ہوگے، اور بعض باقی حضرات کہتے ہیں جبت کا معنی جو ہے وہ گویا جادو کا آتا ہے، اور طاغوت کا معنی شیطان کا آتا ہے۔ بہرحال اللہ کے خلاف جس کی عبادت کی جائے اس کو جبت اور طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو کہا یہ ایمان لاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جبت اور طاغوت، بتوں کو اور شیطان کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ تو ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں، ان کا مذہب سچا ہے۔ علیہ باللہ ایمان والوں کا مذہب سچا نہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اس طرح وہ کہتے ہیں۔ یہاں اس کا ذکر آیا، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ اب یہ ایک اور بات اس میں دیکھی جائے اس سے پہلے کہ کعب ابن اشرف بتوں کو سجدہ کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا ان کے مذہب میں بتوں کو سجدہ کرنا جائز نہیں تھا۔ یہودی بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ کو کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں خط لکھا تھا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ یہ تو ان کے مذہب میں تھا۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا کہ کعب ابن اشرف نے
جو ممتاز عالم ان کا تھا، عقیدہ یہ تھا، لیکن کیا ہوا؟ فرمایا جب دل و دماغ پر نفسانی خواہشات کا بھوت سوار ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت آدمی اپنے عقیدے کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اب کعب ابن اشرف کے دل و دماغ پر نفسانی خواہشات کا بھوت سوار ہو چکا تھا، اس لیے اس نے قریش کے خلاف الحاق کرنا چاہا، اور یہاں تک کہ اس نے بتوں کو سجدہ کرنا گوارا کر لیا اور اپنے مذہب کے خلاف قریش کی شرط کو قبول کر لیا۔ قریش کی بات کو اس نے قبول کر لیا اور ان کی شرط کو قبول کر لیا، اور اس طرح انہوں نے بتوں کو سجدہ کر لیا۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ صرف کتاب کا علم ہو جانا کافی نہیں ہے۔ محض کتاب کا علم، ایک آدمی کے پاس علم آ جانا، یہ نافع نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ صحیح معنوں پر اللہ اور اس کے نبی کی اتباع نہ کرے، ان کے حکموں کو نہ مانے، صرف دنیاوی طمع، دنیاوی لالچ اور اپنی حقیر سی خواہشات کی پیروی جب تک وہ کرے گا، وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا جائے گا اور گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اور آج ہم غور کریں، آج دیکھیں، آج ایسا ہی ہے کہ آدمی چھوٹی سی کمزور سی چیز کی بنا پر اپنی خواہشات کی بھیٹ ہی آدمی چڑھ جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی خاطر اپنا دین بھی چھوڑ دیتا ہے، اور یہاں تک کہ وعدوں کا بھی پاس نہیں رکھتا اور عہد و پیمان کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور آخرت کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی خاطر، یہ تھوڑی سی لالچ کی خاطر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی کوئی معاہدہ ہو تو کہتے ہیں یہ کوئی تھوڑا آسمانی صرف ہے۔ میرے بھائی، معاہدہ کر دینا، اس پر پابندی ہونی چاہیے، پھر پابند رہے۔ جو عہد کرتا ہے، الکریم و اذا وعد وفا، کریم آدمی وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ تو یہ اس کا ذکر آگے فرمایا، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ اللہ نے لعنت، لعنت کس سے کہتے ہیں؟ لعنت نام ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا، انتہائی ذلت اور انتہائی رسوائی کا نام کیا لعنت ہے۔ اور جس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو جائے وہ اللہ کا قرب کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ کا قرب اور اللہ کی لعنت یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لعنت تو اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے، تو جو دور ہو گیا تو وہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرے گا؟ فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جو اس طرح لعنت اللہ جس پر کرے آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اب لعنت والے کون لوگ ہیں؟ کن پر لعنت ہے؟ لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ تو اس کے بارے میں جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مختلف لوگوں پر لعنتیں آئیں۔ قرآن میں لعنت آئی، کیا ذکر کیا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور جب اللہ کی رحمت سے دور ہوا تو وہ کبھی بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ہم جھوٹے آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بڑا تیز آدمی ہے بھائی، بڑا ترار آدمی ہے، زبان اس کی بڑی چلتی ہے، اور دیکھو کس طرح اس نے دوسرے کو چکما دے دیا اور کیا کر دیا، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اسی طرح ہم آج دیکھتے ہیں، آپ خود غور کریں، ہم تو اگر عدالت سود کے لیے کہتی ہے ختم کرو، ہم عدالتوں میں رٹ دائر کر لیتے ہیں، جی نہیں، ہمیں سود کا کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور سود کے بارے میں کیا فرما دیا؟ میرے آقا نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا، اللہ نے سود کھانے والے پر لعنت کی ہے۔ فرمایا وَمُؤْكِلَهُ، اور کھلانے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ سود کا کاروبار لکھنے والے پر بھی لعنت ہے، سود کی گواہی دینے والے پر بھی لعنت ہے۔ جیسے سود کھانے والا گناہگار، اسی طرح کھلانے والا دینے والا بھی گناہگار، اسی طرح گواہ بننے والا بھی گناہگار، ایسے ہی وہ اسلام لکھوانے والا اور لکھنے والا بھی گناہگار ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں اور مزے سے لکھوا رہے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لعنت کا مستحق ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ایک اور جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط، وہ آدمی جو لوط علیہ السلام کی قوم جیسا عمل کرتا ہے، مردوں سے بدفعلی کرتا ہے، ٹرانسجینڈر، ہماری اسمبلیوں سے یہ منظور ہو گیا مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، اب یہ مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، لعنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ آدمی ملعون اور لعنتی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرما دیا کہ قرآن میں آتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پر لعنت ہے، ظلم کر رہا ہے
اور لعنت ہو رہی ہے اس پر، اور خود قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور لعنت کا مستحق ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، اس آدمی پر اللہ نے لعنت کیا جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے۔ کتنے ایسے جو اپنے ماں باپ پر ایسی لعنت کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی من، اس لعن اللہ من سب والدیہ، اللہ کی لعنت اس پر ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ کتنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں۔ اور پھر فرمایا لعن اللہ سارقہ، اللہ نے چور پر لعنت کی ہے، ہاتھ بھی کٹے گا۔ لعنت اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور ہمارے ہاں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، نہیں کہا جاتا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، واصلہ وہ عورت جو اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بال ملا کر اپنے بالوں کو بڑے بنا کر پیش کرتی ہے، یہ دھوکہ دے رہی ہے، یا دوسرے کو بال دے رہی ہے، اپنے بالوں کو بڑا کر لو، فرمایا اس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ، واشمہ اور مستوشمہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ وہ عورتیں جو جسم کو گدوا کر کے اس میں جو ہے وہ سرما ڈال دیتی ہیں۔ کئی مرد بھی ایسا کرتے ہیں، اپنے نام لکھتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ بازو پر نام کند کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی۔ وہ عورت جو اپنے بھویں جو ہیں، یہ پلکیں جو ہیں بھویں، ان کو باریک کرتی ہے، اس پر لعنت اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اسی طرح فرمائے وہ عورت جو اپنے دانتوں کو رگڑ رگڑ کر ان میں فاصلہ کرواتی ہے، اس پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شراب پلانے والے پر لعنت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو ناجائز، جو غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے ان پر بھی لعنت ہے۔ اور ایسی عورتیں جو بازاروں میں اس لیے آتی ہیں لوگوں نے دیکھے، ان پر بھی لعنت ہے، اور وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اور آگے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة، اس مرد پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے مرد ہے لیکن عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے۔ اور اس عورت پر لعنت کی اللہ کے رسول نے، ہے عورت ہے لیکن مردوں جیسا لباس پہنتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں آج کیا کیفیت ہے۔ مردوں کے لیے کیا تھا؟ پانچے ٹخنوں سے اوپر کریں، مردوں کے پانچے تو زمین پہ لٹکتے جا رہے ہیں۔ عورتوں کے لیے کیا تھا؟ ٹخنے بھی ظاہر نہ ہو، وہ آدھی پنڈلی تک باریک پینٹ پہنے ہوئے جا رہی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ آدمی نہیں پہچان سکتا یہ جانے والا مرد ہے یا عورت ہے، نہیں پتہ چلتا۔ یہ کیفیت ہو گئی جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ان پر لعنت کی ہے، اور فرما دیا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، ایسے لوگ جن پر اللہ لعنت کرے گا فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو آپ کوئی مددگار نہیں پا سکتے جو اللہ کی لعنت سے اس کو بچائے اور اللہ کی رحمت کے قریب کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر ایسے امور سے ہمیں بچنے کی کوشش کریں جو لعنت کا آدمی کو مستحق بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔